پہلے زمانے میں بچے اتنے جلدی بالغ نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو نہ یہ چیز دیکھنے کی موقع ملتا تھا، یعنی آج کہتے ہیں وقت سے پہلے بچے بالغ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وقت سے پہلے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا معصوم بچہ اگر یہ چیزیں دیکھے گا بچے کو کچھ نہیں ہوگا، یہ نادانی ہے۔ یہ بچہ سارا دیکھ رہا ہے یہ، اور سمجھ رہا ہے کہ ہاں میل فیمیل کا کچھ ہوتا ہے، میل فیمیل کا کچھ ہوتا ہے، آج ہی سے اس کے ذہن میں ہے۔ جو ذرا سا وہ آگے بڑھے گا، پھر کہیں اگر باہر اس نے دیکھا میل فیمیل کا مسئلہ، تو پھر کہے گا اچھا میں نے وہاں بھی دیکھا تھا، یہاں بھی ہے یہ۔ اس کے بعد پھر اس کے ذہن میں عقلی جذبات، جناب والا وقت سے پہلے اس کے جنسی جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے۔ بچہ کہتا ہے ماں سے، ماما آپ یہ نہیں کرنا، ہنومان مار دے گا۔ یہ کہاں سے اس نے سیکھا ہے؟ یہ ہنومان کا لفظ کہاں سے اس کے زبان پر آ گیا؟ یہ وہی ہے جو کارٹون میں سے دیکھا تھا۔ بچہ کہتا ہے ماما میں نہیں جاتا ہوں باتھ روم، جی کون؟ وہاں ہنومان مجھے کھائے گا۔ یہ کہاں سے دیکھا اس نے ہنومان؟ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا بوجھ اٹھائیں، مگر کارٹونوں کے جھنجٹ میں مت پھنسائیں۔ اس میں کہتے ہیں ماں باپ دیکھتے رہو کارٹون۔ سب کے گھروں میں یہ صورتحال ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، اور بچوں کو ہم وہ چیز دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، جس کے بعد ان کا مائنڈ سیٹ بگڑ جائے گا، لازمی بگڑ جائے گا۔ اس کی اور مجھے تفصیل بیان کرنی تھی، لیکن اس کو یہی ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ میسیج صرف یہ ہے کہ والدین اپنے معصوم بچوں کو ٹائم دیں، بجائے اس کے کہ ان کو کارٹونوں کے موبائل پکڑا دیں اور وہ اسی کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں رہیں گے۔ ٹھیک، اللہ اکبر، بچہ کھانا ہی نہیں کھا رہا، ادھر سے کارٹون لگا کے رکھیں گے، ادھر سے منہ کھانا ڈالیں گے، اس کی ساری توجہ اس پر ہے، ساری توجہ ہے کارٹون دیکھنے پر، اور ادھر سے ماں اسے اپرا رہی ہے، معاشرت اپرا۔ ٹھیک، یوگس بنو صحت مند۔ جناب والا یہ کھانا تو اس کے صحت کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ کھانے کے لیے لازم ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ کی ساری توجہ کھانے پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ کھانے پر نہیں ہے تو جناب یہ کھانا ٹھیک طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو ڈائجسٹ ہو رہا ہے تو آپ جوانی کے اچھے معدے کی وجہ سے ڈائجسٹ کر پا رہے ہیں، ورنہ آگے چل کر کے ڈاکٹر آپ کو کہے گا کھانے پر آپ جب کھانا کھائیں گے تو دھیان سے کھائیں، توجہ ساری کھانے پر رکھیں۔ اس کے نتیجے میں کچھ نفسیاتی حقیقتیں ہوتی، کھانے کو ہم نے کھایا، اس کو جو دیکھا، اس کی وجہ سے دماغ میں ریئیکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دماغ آمادہ ہوتا ہے، پھر ہم نے جب کھانا کھایا تو اس کا ٹیسٹ محسوس کیا اور معدہ وہاں تیار ہوتا ہے، ہماری ساری توجہ کسی اور پر ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کھانا کھاتے وقت موبائل کے ساتھ مشغول مت رہیں، کھانا کھاتے وقت ٹی وی مت دیکھتے رہو، ساری توجہ تم کھانے پر رکھو۔ بلکہ ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا، انہیں ڈانٹ دیا تمام کو، کہ لگا کھانے کے وقت صرف کھانے کو دیکھو۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے وقت آپ کوئی مشکل قسم کا ڈسکشن نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی سر توجہ اس کی طرف چلی جائے گی، آپ دھیان کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور باتیں بھی زیادہ نہیں کریں گے۔ ہاں، چپ بھی نہیں بیٹھنا ہے، ہلکی ہلکی باتیں بھی کرنا ہے۔ کھانا بہت اچھا ہے، پکایا اچھا ہے، سبزیاں کہاں سے آئی ہیں، ٹھیک ہی پکا، یعنی ہلکی ہلکی باتیں بھی کریں اور توجہ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اب جب بچے کا ہم نے لگا دیا کارٹون میں اور ادھر سے ماں اپرا رہی ہے، اب اس کے بعد بچہ دوڑتا کھیلتا کودتا تو کھانا اس نے موبائل پکڑا، ہاں یہاں سے کھایا، ادھر سے دیکھ رہا ہے، تو کیسے ڈائجسٹ ہوگا کھانا؟ بہرحال بچوں کو کارٹون کی جنگل میں گھسنے سے بچائیں، کارٹون کے جنگل میں پھنسانے سے بچوں کو بچائیں۔ وقتی طور پر تو ہم کہیں گے تھا بس بچہ سوپ، وہ بچہ رو رہا تھا، کارٹون لگا کے دے دیا، وہ کچھ اور کر رہا تھا، تو نتیجے میں بہت سنگین ایمانی نقصانات الگ، فکری نقصانات الگ، صحت کے نقصانات الگ، اور اخلاق کے نقصانات الگ۔ میں نے اچھی طرح سے اس کو دیکھا، تقریباً 5 قسم کے نقصانات۔ بس یہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ دوسری